بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جو رب العالمین پوری دنیا کا اکیلا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جس اللہ رب العالمین کے ہم آپ پر بے شمار انعام و اکرام ہیں، اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد دین اسلام کی توفیق دی۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آخری نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا، جن پر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری کتاب، عظیم الشان کتاب قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا۔ سامعین اعظام، میں نے قرآن مجید کے سورہ فتح کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور آج کے جمعہ کے خطبے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ملک کے اندر، دنیا کے اندر آج کے مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں، یا مسلمانوں کی جو حالت اور جو کیفیت ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کو ڈرانے والا، لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ بشیر ہیں، نذیر بھی ہیں اور شاہد بھی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ جو بنیادی بات بتلانی ہے وہ یہ کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ اپنے کلام کو قرآن مجید کو اتارا، تو ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے یا ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانا ہے؟ اور یقیناً ایمان لانا ضروری ہے، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اسلام کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے مسلمان اکثریت، سبوں کی بات نہیں بتلا رہا ہوں میں، اکثریت ایمان کا معنی نہیں پتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں نہیں پتا ہے۔ ایمان ہم آپ سے کیا چاہتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے، نہیں پتا ہے۔ ایمان کے شرائط کیا ہیں، ایمان کے قواعد کیا ہیں، نہیں پتا ہے۔ دنیا ہم آپ کما رہے ہیں، دنیا کے آرام، دنیا کے عیش و آرام اور سکون کو حاصل کر رہے ہیں، دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں پتا، لیکن بنیادی جو چیز ہے ایمان کے بارے میں ہم آپ نہیں جاننا چاہتے۔ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، وہ جب تک اللہ تعالیٰ پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پہ ایمان نہ لائیں، وہ اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ مکہ کے اندر ایک آدمی تھا جن کا نام تھا عبداللہ بن جدعان، بہت بڑے رئیس آدمی تھے، بہت پیسے والے آدمی تھے، سنے ہوں گے آپ۔ عبداللہ بن جدعان کا دولت اتنا تھا اور وہ اتنا مطلب سخاوت اور فیاضی میں آگے تھا کہ مکہ کے اندر روزانہ ان کے گھر میں ایک بڑا دیگ میں کھانا بنتا تھا، اور اس کھانے کے کھلانے کے لیے لوگوں کو مکہ کے گلیوں میں بھیجتا تھا، جا کر کے اعلان کرو لوگوں کو، اے لوگو عبداللہ بن جدعان کے دسترخوان کی طرف آؤ۔ روزانہ، ایک دو دن نہیں۔ آج ہم آپ اگر کسی غریب کو کھلا دیں، کسی کو دے دیں، تو اپنے آپ کو سب سے بڑا سخی سمجھتے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان کے کھانا جس دیگ میں بنتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چلچلاتی ہوئی گرمی مکہ کے اندر جب پڑتی تھی تو میں اس کے دیگ کے سائے میں لیٹ کر کے آرام کرتا تھا۔ یعنی اتنا بڑا دیگ تھا کہ اس کا سایہ دور تک چلا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کا کیا معاملہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک اللہ کو نہیں مانا ہے، انہوں نے شرک کی ہے۔ یعنی کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم آپ دنیا کے اندر سمندر کے برابر نیکی کریں، توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ فلاں کا ایمان الگ ہے، فلاں کا ایمان الگ ہے، فلاں کا ایمان الگ ہے، میرا ایمان الگ ہے۔ بھئی ایمان ایسے ہی ہوتا ہے؟ قرآن تو ایک ہے، نبی ایک ہیں، تعلیمات ایک ہے، تو ایمان کا معیار جو ہے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، اے لوگو تم ایمان لاؤ ویسے لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے تھے۔ آج ہمارا صبح میں ایمان کچھ ہوتا ہے، شام میں کچھ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر تھوڑا سا لچک دیکھے
ایمان سے پھسل جاتے ہیں. نہیں. حضرت بلال حبشی کے بارے میں آپ جانتے ہیں, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ جانتے ہیں. بڑی بڑی مصیبتیں آئی, پریشانیاں آئیں, اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, لیکن اپنے ایمان سے ذرہ برابر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. ایمان اسے کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ثم استقاموا کا لفظ استعمال کیا ہے. الا الذین آمنوا, کہ جو لوگ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہ گئے, ڈٹ گئے, جم گئے, وہی آدمی کامیاب ہے. تو کہنے کا یہ ہے کہ ایمان کے اندر معیار 2-3 نہیں ہوتا ہے, ایک ہی ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے جیسا ایمان ہونی چاہیے, حضرت عمر کے جیسا ایمان ہونی چاہیے, حضرت عثمان بن عفان کے جیسا ایمان ہونی چاہیے, حضرت علی بن ابی طالب کے جیسا ایمان ہونی چاہیے. اگر ایسا ایمان ہم آپ اپنا لیتے ہیں تو پھر مان لیجئے کہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. یہ بنیادی چیز ہے جو ہر مسلمان کو اپنانا ہے, ضروری ہے. دوسری جو ذمہ داری آج کے ہم معاشرے کے اندر, سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے اتباع سے ہم آپ دور چلے گئے. آج صرف ایک جگہ کی بات نہیں, ہر جگہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے. بھئی قرآن اور حدیث نے ہمیں آپ کی زندگی گزارنے کا ہر مسئلہ, ہر معاملے کو بتلایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھیے. میں یہاں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر کے آئے تھے, مکہ کے اندر ساری برائیاں تھی نہیں تھی. چوری کرنے والے لوگ, زنا کرنے والے لوگ, شراب پینے والے لوگ, جوا کھیلنے والے لوگ, قتل و غارت گیری کرنے والے لوگ, برائی پہ ہی برائیاں کرتے جانے والے لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر کے آئے اور آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے ایمان لانا شروع کیا. مکہ میں کتنے سال تھے؟ 13 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے. مکہ والوں نے آپ کا جینا دوبھر کر دیا. کہاں گئے؟ مدینہ گئے. مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تھے؟ 10 سال. 10 اور 13 23 سال. 20 پر 3 سال. غور کیجیے آپ, اسلام مکمل ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ مکمل ہو گیا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اعلان کر دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام مکمل ہو گیا. یہ 23 سالہ مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر بھی اسلام کو پھیلا دیا, مدینہ کے اندر بھی اسلام پھیل گیا. مکہ مدینہ کے قرب و جوار کے اندر جو قبائل تھے, جو بستیاں تھیں, وہاں بھی اسلام پھیل گیا. ملک شام اسلام چلا گیا, ملک عراق اور ملک ایران پہ بھی اسلام چلا گیا. ہم آپ کتنے سال سے مسلمان ہیں؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے غور کیجئے, کتنے سال سے ہیں؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال سے مسلمان ہیں. ہمارا باپ بھی مسلمان تھا, دادا بھی مسلمان تھا, پردادا بھی مسلمان تھا. ہم اپنے گھروں کی حالت کو کیوں نہیں سدھار پا رہے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر بگاڑ کیوں ہے؟ ہمارے بچے, ہماری بچیاں قرآن و حدیث سے دور کیوں ہیں؟ بھائی دین سے ہم کیوں بیزار ہیں؟ جانتے ہیں ایمان کی کمزوری کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی اتباع نہیں ہمارے اندر. فرق یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں ہم آپ مسجدوں میں سنتے ہیں, اجتماعات میں سنتے ہیں, بڑے بڑے کانفرنسوں میں سنتے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے ہیں, سن کر کے نکل جاتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ اس کے رسول نے جو حکم جہاں دیا صحابہ کرام فوراً اسے کرتے تھے. مجال نہیں کسی صحابہ کرام کو دوبارہ کہنے کی ضرورت پڑی ہو. سنے ہیں کبھی آپ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے کسی بات کا حکم دیا ہو اور صحابہ کرام نے اسے نہ کیا ہو, یا بار بار حکم دینے کا معاملہ آیا ہو؟
کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام سفر میں جاتے تھے اور کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو بکھر جاتے تھے. کوئی ادھر چلے گئے, کوئی ادھر چلے گئے, کوئی اس جھاڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں, کوئی کہیں جا کر کے آرام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ کہا کہ تم لوگوں کا آپس میں اس طرح منتشر ہو جانا, بکھر جانا, یہ شیطان کی طرف سے ہے. کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. کیا فرمایا؟ شیطان کی طرف سے ہے. اس کے بعد سے صحابہ کرام جمع ہو کر کے ایک جگہ ایسے بیٹھتے تھے کہ ایک چادر کو ڈھانپتے ہیں تو اس چادر کے نیچے سارے کے سارے آ جائیں. بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. اتباع اسے کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا ہے؟ کہا کہ کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا, میری امت کے سارے لوگ جنتی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں. صحابہ کرام نے پوچھا, سوال کیا کہ ومن یابا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بھئی جنت جانے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, ومن یابا, کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ, جو میرے راستے پہ چلے گا, میری پیروی کرے گا, میری بات کو مانے گا, میرے راستے پہ چلے گا, وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی, اور جو میری نافرمانی کرے گا, میرے راستے پہ نہیں چلے گا, میرے بتائے ہوئے طور و طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا, وہ آدمی زبان سے نہیں کہہ رہا لیکن عمل سے وہ ثابت کر رہا ہے کہ اسے جنت نہیں چاہیے. آپ ایک دو حدیثوں کو دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں اتباع, اللہ اس کے رسول کی اتباع, فرما برداری کیسے ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے. مدینہ کے اندر شروع میں کیا تھا؟ شراب پینا جائز تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھجور سے, انگور سے شراب بناتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھا تھا اور کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے, حضرت ابو طلحہ تھے, گلاس میں ڈال کر کے میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. اتنے میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو خبر نہیں ملی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ محلے کے اندر ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا, حرمت الخمر, شراب حرام کر دی گئی, حرمت الخمر, شراب حرام کر دی گئی. لوگوں نے کہا کہ اے انس دیکھو کیسی آواز ہے, کیسی پکار ہے یہ. باہر گئے, دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی, اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی. اندر آئے اور کہا کہ شراب حرام کر دی گئی. سوچئے ہم آپ ہوتے کیا کرتے؟ بھئی مٹکا جو ہے وہ خالی کر کے چھوڑیں گے. بہت پرانی عادت ہے, آہستہ آہستہ چھوڑیں گے. قربان جائیں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام نے کیا کہا کہ یا انس احرق هذه الکلال, یہ شراب کی جو مٹکے ہیں اٹھاؤ, لے جا کر کے نالے پہ بہا دو. اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے, اللہ نے منع کر دیا ہے, حرام کر دیا ہے, اٹھاؤ لے جا کر کے نالے پہ بہا دو. امام ابن سیرین رحم اللہ لکھتے ہیں کہ ہر گھر سے اتنے شراب بہائے گئے, اتنے بہائے گئے, مدینے کے گلیوں میں نالے میں لگتا تھا کہ بارش کا پانی بہ رہا ہے. کسی نے حجت نہیں کی, تکرار نہیں کیے, بحث نہیں کیے, سارے کے سارے انہوں نے چھوڑ دی. آج ہم آپ سوچئے, غور کیجئے, ہمارا رہن سہن, طور و طریقہ, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کاروبار, لین دین, اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات, ماں باپ کے ساتھ تعلقات, کیا قرآن و حدیث کے دائرے میں ہے؟ ہمارے اخلاق اتنے بگڑ گئے, غیر دیکھتا ہے تو شرم محسوس کرتا ہے, اعتبار نہیں کرتا ہے. ہمارے نوجوان نسل دنیا کے اندر اتنے ڈوب گئے, انہیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں, مرنے کا کوئی ڈر اور خوف ہے ہی نہیں.
بھئی فرق ہے دونوں میں، ان کے میں، غیروں میں اور ہمارے میں فرق ہے. ہمیں موت ہمیشہ یاد رہتی ہے، ہم موت کو ہمیشہ اپنے سینے میں، گلے میں لگا کر کے رہتے ہیں. اس لیے مرنے سے پہلے یہ جو اتباع رسول اور اتباع الہی کا معاملہ ہے اس کو اپنے اندر ڈال لیں، اپنے دماغ میں ڈال لیں. اور بھی بہت سی باتیں، حدیثیں ہیں، میں ان حدیثوں پہ نہیں جا کر کے بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم صرف قرآن و حدیث پڑھنے اور سننے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے. ضرورت کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. یہ قرآن و حدیث کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نہیں دسیوں ایسے واقعات ہیں. آپ جنگ خیبر کے اندر دیکھیے، گھریلو گدھوں کا گوشت صحابہ کرام کھا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی، منع کیا، فوراً پھینک دیے. آپ قبلہ بدلنے کا معاملہ ہے، اٹھا کر کے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا. 16-17 مہینے کے بعد اللہ نے قبلہ بدل دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. ایک صحابی پیچھے پڑھے، محلے پہ گئے، دوسری مسجد پہ دیکھا کہ وہاں کے لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھائی. قبلہ بدل دیا گیا ہے، نماز چل رہی ہے، نماز مسجد پہ ہو رہی ہے، وہاں سے آواز لگا رہے ہیں، دوران نماز، سلام پھیرنے کا انتظار نہیں کیے، دوران نماز رکوع کی حالت میں صحابہ کرام نے اپنے قبلے کو بدل لیا. ہم آپ کہاں ہیں؟ اپنے زندگی کے، اپنے عادات کے، اپنے اطوار کو ہم کیا نہیں بدل سکتے ہیں؟ بھئی قرآن و حدیث سے ہمارے خواہشات بڑے ہیں، قرآن و حدیث سے ہمارے بڑے دنیا کے معاملات بڑے ہیں. سامعین، دسیوں ایسے معاملے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. آج کے سلگتے ہوئے سماج کے اندر ضرورت اس چیز کی ہے کہ قرآن و حدیث پہ عمل کریں. اور یاد رکھیے، جب تک ہم قرآن و حدیث کو لازم نہیں پکڑیں گے، دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک آخری بات اور بہت ہی اہم اور ضروری بات، بھئی اب کوئی نبی آنے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، میں آخری نبی ہوں. اور یہ نبی کی جو ذمہ داری ہے، نبوت کی جو ذمہ داری ہے، یعنی کام ہے، کاج ہے، یہ امت کے لوگوں کے اوپر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات میں بیان فرمایا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں اور برائی سے لوگوں کو روکے منع کریں. ہیں ہمارے اندر؟ بھئی ٹھیک ہے، اللہ ماشاءاللہ ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا آج تک قائم نہیں ہوتی. لیکن آپ میں سے کون ہے جو کھڑے ہو کر کے کہہ سکتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا، سوال کرے گا؟ دین کے کام کرنے کی ذمہ داری ہر شخص کی ہے، ہر نوجوان کی ہے، ہر مرد کی ہے، ہر عورت کی ہے. ہر آدمی اپنی بساط کے لحاظ سے، ہر آدمی اپنی طاقت و قوت کے لحاظ سے دعوت کا کام، دین کا کام، اصلاح کا کام کرے. آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے بیوی کے اندر بگاڑ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اگر شوہر کے اندر بگاڑ ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے بہن بھائیوں کے اندر بگاڑ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے محلے کے اندر بگاڑ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. دین ہمارے آپ کے پاس ایسے ہی نہیں آ گیا. صحابہ کرام نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیے ہیں. صحابہ کرام کی قربانیوں کا میں ابھی ایک سرسری طور پہ بتاؤں گا آپ کو. تو دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے، غیب تک لے جانے کے لیے ہر مسلمان کی، ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے. ہر ایک سے اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام مکمل کیا نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کام کر دیا. صحابہ کرام نے اتنا کیا کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی اور اللہ تعالیٰ سے یہ صحابہ کرام راضی. دنیا میں ہیں بھائی، آج دنیا میں نیکی کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن کوئی دعویٰ کر سکتا ہو کہ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ نہیں. لیکن صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی. دنیا میں سرٹیفکیٹ مل گئی. آج ہمارے بگاڑ کو دیکھیے سماج کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر اتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ہمارے بچے بازاروں میں جب پھرتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ کسی مسلمان گھرانے کا بچہ ہے. ہماری بچیاں جب کسی بڑے شاپنگ مال کے اندر جاتی ہیں، کسی بڑی تفریح گاہ کے اندر جاتی ہیں تو نہیں لگتا کسی مسلمان گھرانے کی بچیاں ہیں. آج ہندوستان کے اندر کتنے ایسی بچیاں ہیں جو مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن غیر مسلم بچوں کے ساتھ جا کر کے گلچھرے اڑاتی ہے. نہیں پھسلاتے ہیں، بہلاتے ہیں، محبت کے جھانسے میں ڈال کر کے ہمارے بچیوں کو ایسے ایسے دین سے دور کر رہے ہیں، مرتد کر رہے ہیں، ان کی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور ان کی آخرت کو بھی اجاڑ رہے ہیں. ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں، بچیوں کی اصلاح کریں، اپنے گھروں کی، اپنے محلوں کی اور اپنے پڑوسیوں کی اصلاح کریں؟ کیا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دین کے لیے جو قربانیاں دیے ہیں، اللہ اکبر، اس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے. مدینہ کے صحابہ کرام جو تھے ان کا نام کیا تھا؟ مدینہ کے جو صحابہ کرام تھے وہ دو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج. دو قبیلے. لیکن ان صحابہ کرام نے دین کی اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی. ان صحابہ کرام کا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھ دیا؟ انصار. اللہ کے مددگار، دین اسلام کے مددگار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار. یہ انصار اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے. جنگ بدر کا موقع ہے. بدر کی لڑائی ہوئی سن 2 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ابو سفیان کا ایک قافلہ روکنے کے لیے گئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. ملک شام سے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے بدر پہ گئے تھے. 313 کی تعداد میں صحابہ کرام. ابو سفیان بن حرب بڑا چالاک آدمی، ہوشیار آدمی تھا. بھانپ لیا انہوں نے کہ میرے قافلے پہ خطرہ ہے. انہوں نے راستہ بدل کر کے مکہ چلے گئے اور مکہ کے سربراہوں کو، مکہ کے لیڈروں کو انہوں نے خبر کر دی کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. مکہ سے کتنے فوج آ گئے؟ 1000 کی تعداد لڑنے کے لیے آ گئے. ساز و سامان ہیں، ہتھیار ہیں، عورتیں بھی ہیں، ناچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ آج ختم کرنا ہے مسلمانوں کو. کتنی تعداد؟ 1000 کی. مسلمان بے سر و سپا، مسلمان کوئی ہتھیار نہیں، کوئی لاوا لشکر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کریں تو کیا کریں. بھئی ہم لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے. صحابہ کرام ایسے ہی بیٹھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مانگ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بھئی تم لوگ مجھے مشورہ دو، کیا کرنا ہے. ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوتے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں. وہ مہاجر صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم حق پہ ہیں تو آپ آگے بڑھیں، لڑیں، جہاد کریں. ہم لڑیں گے، جہاد کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مشورہ دو، کیا کرنا ہے. پھر وہی مہاجر صحابی کھڑے ہوتے ہیں. 2 بار 3 بار ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری بار کہی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ مدینہ کے صحابی ہیں، انصاری ہیں. حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آپ کا اشارہ ہم مدینہ والوں کی طرف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ تعداد میں تم ہی لوگ زیادہ ہو، بوجھ تمہارے اوپر زیادہ پڑنے والی ہے، تمہیں کو زیادہ لڑنا ہے، جھگڑنا، قتل و غارت گیری کرنی ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صرف مدینے پہ ایمان نہیں لایا ہے، ہم نے آپ پہ جو ایمان لایا ہے، آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری یہ انصار کے اوپر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے مال ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں یہ ہمارے مال ہیں، جو آپ کو پسند ہو اسے لے لیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو ہمارے مال میں سے جو اچھا لگے پسند ہو لے لیں، ہمارے نگاہ میں وہ مال اچھا ہے جو آپ لے لیں گے، اور وہ مال برا ہے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انصار کے نوجوان ہیں، آپ ان انصار کے نوجوانوں کو حکم دیجئے سمندر پہ کودنے کے لیے کود جائیں گے، ایک بار بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کودنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، آپ کی چہرہ کھل اٹھا، آگے بڑھے۔ جنگ بدر کے اندر بغیر ساز و سامان، بغیر ہتھیار کے مسلمانوں نے لڑائی کی، جانتے ہیں جنگ بدر کی تاریخ، وہ ایمان کی حرارت دو نوجوان بچوں کے اندر اللہ نے ایسے ڈال دی تھی کہ ابو جہل کو گھسیٹ کر کے قتل کر دیتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے خون کے اندر ایسے انضماد پیدا ہو گیا ہے، ایسے منجمد ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے گھروں پہ عزتوں کے نیلام ہو رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پہ گئے۔ جنگ احد کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 7 انصاری صحابی تھے، 2 مہاجر تھے، 9 صحابی ہیں۔ دشمن کی پوری زور ہے، طاقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ختم کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ من یردہم عنا، من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ۔ اے میرے صحابہ، یہ دشمن آج چاہتے ہیں کہ تمہارے نبی کو ختم کر دیں گے، بتاؤ آج کون میری دفاع کرے گا؟ ان دشمنوں کو، ان کفار کو مجھ سے کون دور کرے گا؟ میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہو رفیقی فی الجنہ، جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوں گے۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، کہا کہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دفاع کروں گا۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آواز دی، کہا کہ من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کہ اب کی بار کون مجھ سے دور کرے گا، دفاع کرے گا، اس کے لیے بھی جنت کی یہ ضمانت ہے۔ دوسرے انصاری صحابی بڑھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تیسرے بڑھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب العبارہ میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، 7 انصاری صحابی ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی حفاظت کا جذبہ کیسا ہے وہ دیکھیے آپ۔ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ بھئی ان کو دنیا پیاری نہیں تھی؟ ان کا گھر بار نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن جنت پیاری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو رہا ہے جنت کے اندر۔ آج ہم آپ چاہتے ہیں کہ جمعہ پڑھ کر کے اللہ ہمیں جنت دے دے گا، بڑا آسان سا سوچ ہے ہمارا۔ ایک آخری حدیث میں بتا کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کا جو کام ہوا ہے وہ اس انداز پہ ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے جان کی، مال کی بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ دعوت کا کام آسان کام نہیں ہوتا ہے، بڑا پرخار راستہ ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ یہ لوگوں کو آپ اصلاح کرنے جائیں گے، آپ کو 4 بات سنائیں گے، برداشت کرنی ہوگی، صبر کرنا ہوگا آپ کو۔ آپ دعوت پہ نکل جائیے گا اور لگے گا کہ آپ کے گلے پہ لوگ پھولوں کا ہار پہنائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، آپ کو سننا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے بھی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گاؤں میں، ہمارے قبیلے میں لوگ قرآن و سنت کو سیکھنا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ صحابہ کرام کو بھیج دیجئے، ہمارے گاؤں میں جا کر کے دین سکھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج دیا۔ جانتے ہیں کتنے صحابہ کرام کو بھیجا؟ 70 صحابہ کرام کو بھیجا۔ یہ 70 صحابہ کرام قرہ ہیں، یہ قرآن کے قاری ہیں،
یہ 70 صحابہ کرام رات میں قرآن مجید سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، دن میں جنگل جا کر کے لکڑیاں جمع کر کے لاتے ہیں، بازار میں بیچتے ہیں، جو پیسہ ملتا غریب صحابہ کرام کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ 70 صحابہ کرام کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن سکھانے جا رہے ہیں، نبی کی سنت کو سکھانے جا رہے ہیں۔ اچانک لے جانے والے لوگوں نے دھوکے سے لے جا کر کے کیا کیا؟ ان 70 صحابہ کرام کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایک دو نے، کتنے؟ 70 صحابہ کرام کو۔ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی آبادی کتنی تھی جانتے ہیں؟ مرد عورت ملا کر کے، بچوں کو ملا کر کے 3000۔ ابھی 4-5 مہینہ پہلے 70 مسلمان احد کے میدان پہ شہید ہوئے ہیں، اس کا غم نہیں گیا ہوا ہے، اور مدینہ کے 70 صحابہ کرام، قرہ صحابہ کرام، فضلہ صحابہ کرام، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے دائی، یہ 70 صحابہ کرام کو دھوکے سے لے جا کر کے قتل کر دیے۔ ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی، کیسا غم کا ماحول ہوگا، مدینہ کے حالات کیسے ہوں گے، سوچیے آپ کے بدر میں اگر آج کسی محلے میں، کسی ایریے پہ اگر 2-4 آدمی کو ایک ساتھ کوئی مار دے، قتل ہو جائے، کیسا ہوگا؟ پوری سوشل میڈیا دنیا اٹھا لے گی۔ کہتے ہیں ایک صحابی حضرت حرام اس میں شامل تھے، ان کے پیچھے پلٹ کر کے ایک دشمن آیا اور گردن کے نیچے زور کا نیزہ مارا، نیزہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام کیا کہتے ہیں کہ فزتو برب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نجات پا گیا۔ صحابہ کرام نے ایسے قربانیاں دیے ہیں۔ آج ہم آپ چاہتے ہیں کہ بس عیش و آرام کی زندگی گزاریں، دنیا ہمارے قدم بوس ہوگی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ نہیں ہوگا ایسا۔ ہمیں آپ کو یہ 3 بڑے اہم امور ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اہم امور ہیں کہ پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کریں، قرآن و حدیث کے اتباع کی طرف پلٹ کر کے آئیں، اور قرآن و حدیث کی دعوت کا کام سارے کے سارے مل کر کے کریں، جس کو اللہ نے جو توفیق دیا ہو۔ انشاءاللہ ہم اپنے سماج کو سدھار لیں گے، اصلاح کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بدل دے گا، مسلمانوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرمائے، ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ماں بہنوں کو دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔